اور سہیل جس طرح کہتا ہے لکھ دو۔ حضرت علی از روئے ادب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلم سے محو کرنا نہیں چاہتے تھے، حضرت نے انکار کر دیتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے محو کر دیا اور فرمایا اے علی تم پر بھی ایک ایسا وقت آنے والا ہے۔ چنانچہ جنگ صفین کے بعد حضرت سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک صلح نامہ ہوگا۔ کاتب نے صلح نامہ کی تحریر یوں شروع کی، یہ معاہدہ امیر المومنین علی کا ہے۔ جناب امیر معاویہ نے کہا امیر المومنین نہ لکھو، اگر میں انہیں امیر المومنین تسلیم کر لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب حضرت یہ بڑی تاریخ انگلان تو نہیں سمجھاؤں دی پی اس دی۔ اچھا جب حضرت علی نے سنا تو فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ہاں بھائی علی ابن ابی طالب ہی لکھو۔ حضور نے اس وقت اجازت پا کہ بھائی علی ایک جانتے بھی وہ وقت ہونا لگا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے بچ حضرت امیر معاویہ نے یہی گل کی ہے کہ بھائی امیر المومنین کیوں پہ لکھ دو؟ امیر المومنین اگر تسلیم کر لی حضرت علی نو پر جھگڑا کہیں دا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مریضوں کے لیے باعث شفا بن گئے۔ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی منہ مبارک ہاں مریضاں واسطے شفا دا باعث بن گئے۔ مقام حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوا کر تمام بال ایک سبز درخت پر پھینک دیے۔ عمرہ کرنا ہے نا، عمرہ بھی سارا صرف منا کے بنینا۔ حضور علیہ السلام دے ستے مبارک موڑے تک ہوندے آئے، اکثر موڑے تک ہوندے آئے، وہ سارے منا کے ہر لمحے والا ہے، یہ نا دا ذکر ہو رہا۔ انہوں والاں وچ بھی ایک وال کشمیر وچ آئے ہوئے ہو، حضرت بل ہاں جی جا حضرت بال سجن ترکی وچ بہت سارے ہیں۔ تمام اصحاب اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھیننے لگے۔ حضرت امی ہمارا کہتی ہیں کہ میں بھی چند بال میں نے بھی حاصل کر لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتی تو رب العزت اسے صحت عطا کر دیتا۔ سفر حدیبیہ میں زاد راہ میں برکت، سفر حدیبیہ میں زاد راہ میں برکت۔ تقریباً 20 روز گزارنے کے بعد مسلمان مقام حدیبیہ سے واپس ہوئے تو زاد راہ کی کمی کی شکایت کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں پر لدے ہوئے سامان خرد و نوش کی طرف اشارہ کیا۔ ایک شخص حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنا تھوڑا تھوڑا زاد راہ ایک جگہ اکٹھا کر دیں اور آپ سبحانہ سے اس کے زیادہ ہونے کی دعا فرما دیں تو بے شک و شبہ آپ کی دعا بارگاہ ربانی میں مقبول و مستجاب ہوگی۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اپنا اپنا سامان جمع کیا، کسی کے پاس چند کھجورے اور کسی کے پاس تھوڑے سے ستو تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خداوند قدوس سے خیر و برکت کی دعا مانگی تو خوراک کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ چارپائے اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ کمال۔
جب وہاں سے کوچ کیا گیا تو سخت گرمی تھی اور مطلع صاف تھا، لیکن رب العزت کے حکم سے بارش ہو گئی۔ تمام لوگ سیراب ہوئے اور پانی بھر کر اپنے ساتھ بھی لے گئے۔ ویکھو یہ کہڑیاں اوکھیاں زندگیاں بنیاں دیاں، ہن تسی ویکھو کہڑیاں موجاں تو ہیں۔ شاہان وقت کے نام دربار رسالت سے پیغامات۔ ہجرت کے چھٹے سال ذی الحج کے آخری حصہ یا 7ویں سال اول محرم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو قاصد بھیجے۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ روم کے بادشاہ ہرکل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کو ایک خط بھی دیا گیا جس کا مضمون یہ تھا: یہ خط محمد الرسول اللہ جو اللہ کے بندے ہیں کی طرف سے ہرکل بادشاہ روم کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ تم سلامت رہو۔ ایڈا وڈا بات ان جمعی جو امریکہ ایسی خط لکھی ہے وہ بائیڈن نو یا بھائی تو بھی ساری گل مان لے، اس خط کی حیثیت اس زمانے سے یہ آئی۔ خدا تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے، اگر تم اس دولت سے روگردانی کرو گے تو تمام رومیوں کا گناہ جو تمہارے زیر فرمان ہے تمہاری گردن پر ہوگا۔ ایسا دھمکی بھی دی گئی تھی۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ پوری آیت مبارک لکھی۔ سفیر رسالت دربار ہرکل میں۔ یہ ختم ہو گیا؟ جی یہ آگو کوئی نہیں لکھا، آگو بڑا عجیب جا واقعہ، چلو آگو پڑھ لکھ بڑا میں آدھا پیارے جی دربار ہرکل وچ حضرت دحیہ کلبی جس ویلے گئے۔ اچھا جی آگو جی۔ حضرت دحیہ کلبی حمص میں ہرکل کے پاس گئے اور خط اس کے حوالے کیا۔ جب ہرکل نے دیکھا کہ عنوان عربی میں ہے تو اس نے ترجمان کو بلایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اس طرح درج ہے: اس وقت ابو سفیان بھی قریش کی ایک جماعت کے ہمراہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں موجود تھے۔ ہرکل نے انہیں طلب کیا اور پوچھا کہ جس شخص نے مجھے یہ خط لکھا ہے اس کا تم میں سے اقرب ترین رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان بولے میں سب سے قریبی ہوں۔ جیسا تو کوئی لگتا لینا۔ ہرکل نے انہیں اپنے قریب بلایا اور کہا دیکھو میں کچھ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں، تم صاف گوئی سے کام لینا اور درو گوئی سے ہر ممکن اجتناب کرنا۔ چنانچہ ہرکل اور ابو سفیان کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ اچھا۔ ہرکل: حضور کا نسب و خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ ہرکل: جو دعویٰ حضور نے کیا ہے کیا تمہارے خاندان میں سے کسی نے پہلے بھی کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرکل: کیا ان کے والدین کوئی سلطنت یا ملک چھوڑ گئے ہیں؟ ابو سفیان بولا نہیں۔ ہرکل نے کہا کیا ان کی اتباع میں بڑے بڑے لوگ ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان نے کہا کمزور۔ غریب جہاں پوچھنے کوئی نہیں، وہ لوگ قرآن متبعین۔ ہرکل نے پوچھا کیا ان کے احباب اور متبعین زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ زیادہ ہو رہے ہیں۔
ارکل کوئی شخص دین اسلام کو ناپسند کر کے برگشتہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ ہک بھی نہیں مڑیا، جو ہک کوئی داخل ہو گیا بس فتو صاحب جان دے دیتی ہے لیکن واپس نہیں ہوا۔ ہرکل کیا دعوی نبوت سے پہلے کبھی اس پر الزام تراشی کی گئی ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرکل کسی عذر یا بیماری کا بہانہ کرتے ہیں؟ ابو سفیان بولا نہیں۔ ہرکل کیا لوگوں نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان بولا ہاں۔ ہرکل یہ جنگیں کس نتیجے پر ختم ہوئی؟ ابو سفیان کبھی ہم کامیاب رہے کبھی انہیں فتح ہوئی۔ ہرکل تمہیں وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان بولا اللہ ایک ہے، اس کا کسی کو شریک نہ سمجھو، نماز، سچائی، رحم اور صلہ رحمی پر کاربند رہو۔ ہرکل کہنے لگا میں نے تمہیں اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو تم نے بتایا کہ شریف ہے۔ انبیاء کی یہی خصوصیت ہے، اگر ان سے پہلے کسی نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو شاید ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی، اگر اس کے آباء و اجداد حکمران ہوتے تو میں سمجھتا کہ وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں دعوی نبوت سے پہلے متہم بکذب اور دروغگوئی کیا ہوتا تو شاید اب یہ بات ہوتی۔ بس جھوٹا کو مگر جس شخص نے ساری عمر جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا وہ خدا پر افطرا نہیں باندھ سکتا۔ میں نے اشراف اور کمزور کی اتباع کے متعلق بھی کہا، مجھے علم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی اور اتباع ہمیشہ کمزور لوگ ہی کرتے ہیں۔ پھر سنت الہی بھی یہی ہے کہ وہ لوگ تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اگر ان کے دین سے کوئی برگشتہ نہیں ہوتا تو یہ ان کی صفائی قلب کا نتیجہ ہے۔ دیگر جن عادات و احکام کا تو نے ذکر کیا ہے اگر تم سچ کہتے ہو تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سرزمین پر بھی ان کی حکومت ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ ایک ایسا شخص ضرور آئے گا، لیکن مجھے یہ یقین نہیں کہ ایسا شخص تمہارے ہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا تو زیارت سے مشرف ہوتا اور خاک پاک کو سرما بناتا۔ پہلے خاک میں سرما بنائیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھولا گیا اور پڑھا گیا تو ہرکل نے اس کے متعلق اپنے دلی خیالات کا اظہار کیا۔ حاضرین نے سرگوشیاں کرنی شروع کر دی۔ ابو سفیان باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ یہاں بھی محمد علیہ السلام کا چرچا ہو گیا ہے، جو بنی اصغر کا بادشاہ بھی اس سے لرزاں ہے۔ مجھے اسی دن سے یقین ہو گیا کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے، چنانچہ یہ یقین میرے دل میں فزوں سے فزوں تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ حق سبحانہ و تعالی نے میرے دل کو نور اسلام سے منور و روشن کر دیا۔ یہ ابو سفیان بھی ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے سارے حیاتی مخالفت کی اتہاس۔ شاہ ہرکل کا خواب اور اس کی عملی تعبیر۔ ہرکل بیت المقدس میں ایک دن خواب سے بیدار ہوا، اس کے چہرے پر افسردگی اور پریشانی تھی۔ آیان سلطنت نے اس سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا ملک صفحہ ہستی پر ظاہر ہو گیا ہے،
ایک روایت میں ہے کہ وہ علم نجوم جانتا تھا، اور اس نے بتایا کہ میں نے نجوم کے حساب سے معلوم کیا ہے ایک ایسی جماعت جو ختنہ کراتی ہے میرے ملک پر قابض ہو گئی ہے۔ یعنی دربار بولے یہودیوں کے بغیر تو کوئی قوم بھی ختنہ نہیں کرتی، انہیں قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہم اس خطرہ سے بچ سکیں۔ وہ اسی اندیشہ میں تھے کہ حاکم بصرہ جو ہرکل کے ماتحت تھا آیا، اس کے ہمراہ ایک عرب آدمی بھی تھا۔ کہنے لگا یہ شخص کہتا ہے کہ عرب میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے اور لوگ جوک در جوک اس کی اتباع کر رہے ہیں، اور بعض مخالف ہیں جن میں بہت خون خرابہ ہوا ہے۔ ہرکل نے کہا اسے خلوت میں لے جاؤ اور دیکھو آیا مختون ہے یا نہیں۔ یعنی سنتی بیٹھے ہاں کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ مختون ہے۔ ہاں بھیا یعنی سنتی بیٹھے ہاں۔ اس کے بعد اس نے عرب کے حالات پوچھنے شروع کیے، اس نے بتایا سب مختون ہیں۔ ہرکل نے کہا واللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہرکل نے اپنے ایک مصاحب کو جو روم میں رہتا تھا اور علم نجوم میں ماہر تھا ایک خط لکھا کہ حالات کا جائزہ لے اور خود حمص کو روانہ ہوا۔ جب حمص میں پہنچا تو خط کا جواب آیا کہ نبی عربی کی سلطنت کے ظہور کا وقت نزدیک ہے۔ دربار ہرکل میں اسلام کی ضیاءپاشیاں۔ دربار ہرکل میں اسلام کی ضیاءپاشیاں۔ ہرکل نے تمام اعیان مملکت کو ملک کے گوشے گوشے سے منگوا کر ایک وسیع ہال میں جمع کیا اور سارے دروازے بند کر کے ان سے خفیہ طور پر خطاب کیا۔ زمانے دو ہی سلطنتان جو زمانے روس ایک زمانے روس امریکہ، اس زمانے وچ ہرکل روم اور کسرا ایران، یہ دو بڑی سلطنتان کو سارے جہان ڈردا۔ خطاب کے بعد پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی آزاد اور حکومت ہمیشہ رہے؟ سب نے اس بات میں جواب دیا۔ ہرکل نے کہا او مل کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے لال پیلے ہو گئے اور دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ جب دروازوں کو بند پایا تو شورش و اضطراب پر اتر آئے۔ ہرکل نے ان سب کو طلب کر کے کہا میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ آیا تم اپنے دین پر پکے ہو؟ ڈر گئے ہرکل بھی کہ یہ ساری خاصیت میں مخالف ہوگی، میں ماسا کی طرح۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی جہنم وچ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے ایمان میں راسخ ہو۔ وہ سب اس پر راضی ہو گئے اور اسے سجدہ کرنے لگے۔ سجدہ کرنا۔ بیت المقدس کے بطریق نے معراج کو امامت رسول خدا کی شہادت دی۔ اچھا ٹھیک۔ بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب ابو سفیان اور ہرکل کے درمیان مکالمہ ہوا تو ابو سفیان کہنے لگا اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں تاکہ حضرت کا جھوٹ آپ پر ظاہر ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں عرب سے لے کر بیت المقدس آ کر پھر واپس چلا گیا ہوں۔ وہاں کا بطریق یعنی مذہبی رہنما ابو سفیان کے سر پر کھڑا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے متعلق ابو سفیان ہونا تھا کہ بھئی اس ایک میں سے وڈا جھوٹ سجا
میں تو نشانہ آج وہ قادر ہوں کہ بھائی تجھ زیادہ وہ جھوٹے نہیں قادر میں رات میں بات مقدس گیا بات مقدس اس کو 400 میل ہے بات مقدس گیا تو نماز پڑھیاں تو ان کی تار ہے وغیرہ رات واپس بھی آ گیا ان کا مذہبی رہنما ابو سفیان کے سر پر کھڑا تھا، اس نے کہا میں اس رات بیت المقدس میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہ سب حالات میں نے بادشاہ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ اس نے کہا کہ ہم معمول کے مطابق سوتے وقت دروازے بند کر لیتے ہیں، اس رات ایک دروازہ کھلا رہ گیا، تمام اہل بیت المقدس کو جمع کیا تو وہ دروازہ ہل نہ سکا، جب صبح یعنی بند نہ ہویا انہوں کو، جب صبح ہوئی تو اس دروازے کے پاس ہی ہم نے کسی چارپائے کے سموں کے نشان دیکھے جسے یہاں باندھا گیا تھا۔ واقعی نہیں ہے کہ بھائی وہ اتفاق ہے دیکھو جی اللہ تعالیٰ اتفاق ہے جس وقت ابو سفیان دیر کا گلا کر رہا ہے اس وقت بادشاہ کے دربار وچ بیت المقدس دا امام اور وہ بیٹھے اپنے انتظامی سارا وہ گلا سنتا رہا اس وقت ابو سفیان نے یہ گل کی تھی کہ اس آخیا کہ میں کوئی سن لو میں اس راتی اٹھی آس سارے دروازے بند کیتے ایک دروازہ میرے کو بند نہ ہویا اصل سارا زور لایا بندے نے بلایا دروازہ صبح گیا تو چار پائے دے پھول لگے ہوئے ہیں کدو لگے ہوئے ہیں پھول لگے ہوئے ایسا کیا کوئی گھوڑا کوئی گھوڑا میں سیتی کا جوڑے یا پتنی کی کہ نہیں یہ جڑا نا جھوٹ یہ بھی کوئی نہیں یہ سچ ہے میں گواہ ہرکل اسلام کی طرف، جب ہرکل قوم کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو دیا قلبی سے کہنے لگا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تمہارا نبی معمور من اللہ ہے، لیکن مجھے رومیوں سے ڈر ہے کہ کہیں مجھے ہلاک نہ کر دیں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ اتباع کرتا اور اسے اپنے لیے دو جہاں کی سعادت اور نیک بختی خیال کرتا۔ تم فلاں اسقف کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور تمام تم فلاں اسقف کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور تمام کتب آسمانی کا مجھ سے زیادہ عالم بھی ہے، اس کی رائے معلوم کرو۔ دیا قلبی اس اسقف کے پاس پہنچے اور صورتحال کو واضح کیا۔ اس نے کہا بخدا وہ نبی مرسل ہیں، ہم انہیں ان کے اوصاف و اخلاق سے پہچانتے ہیں۔ پھر اپنے گھر آیا، سیاہ کپڑے اتار پھینکے اور سفید کپڑے پہن لیے اور عصا پکڑ کر اہل روم کی طرف چل دیا۔ یہ لوگ اس وقت ایک بہت بڑے گرجے میں جمع تھے۔ اس نے انہیں یوں خطاب کیا، ہرکلا یہ ہرکل دا جڑا دوجا اسقف آ، اچھا اسکفا اس نے کہا اے قوم، ہمارے پاس احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جو ہمیں خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔
اللہ کے بغیر آسمان و زمین کو بنانے والا کوئی خدا نہیں، احمد اس کے پاک بندے اور رسول ہیں۔ یہ تقریر سنتے ہی سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر پیٹا کہ ہلاک کر دیا۔ اس وقت تو سارے جہان نشین نے یہی کہا کہ بھئی یہ بت انہوں جو ایسا بنائے انہوں اپنے ہتھیار گھڑ کے انہیں سب کچھ بنایا، جہان انہوں بنایا کہ دیکھو تسی یہ حالت تائید اللہ تعالیٰ فرمانا میں قوم جاہلون انہیں بنایا یہی سب کچھ اکھاڑ پچھاڑ یہ کر دینا سب کچھ یہی کر دے۔ جس وقت وہ سچے گلا سنیے تو انہوں نے آخیا بھائی اے سچ ہے۔ جب دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرکل کی طرف واپس گئے تو سارے واقعات کو پیش کیا۔ اس نے کہا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ میں اس قوم کے ارادوں سے بچ نہیں سکتا، خدا کی قسم یہ اسقف میری نسبت زیادہ قابل احترام تھا اور اس کی بات کا زیادہ اثر تھا اور اس کے ایمان کی خاطر اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔